میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان۔ وہ احسان فراموش ہے، ہم سنی احسان مند ہیں۔ وہ نمک حرام ہے جو کھا کے غراتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، مگر ہم وفادار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبانی اس آیت کریمہ میں اہل ایمان پر فرض فرمایا کہ رسول اعظم احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جو ایمان دیا، ہمیں جو قرآن دیا، اور ہمیں کفر اور شرک کی وادیوں سے نکال کر ایمان کا اجالا عطا فرمایا، ہمیں سلیقہ زندگی سکھایا اور طریقہ بندگی سکھایا۔ یعنی آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اس رسول کی دین ہے، اور یہ آل بھی رسول کی ہی دی ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم سے کچھ اجر، کچھ بدلہ، کچھ فیس نہیں مانگتا۔ I don't demand any fees, any reward from you, except that you love my family, you love my nearest relatives. میں اس کے بدلے میں تم سے اجر نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں اور یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، مودۃ فی القربہ۔ اور اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد دخل الجنہ، جو آل بیت، جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت رسول کی محبت میں، جو آل رسول کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مقام و مرتبہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے آل کی محبت وہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ میری آل سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، میری آل سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی مومن و منافق کی پہچان آل رسول کی محبت ہے۔ جس کو آل رسول کا چاہنے والا، ان کی غلامی کرنے والا اور ان کا عاشق دیکھو تو گواہ ہو جاؤ کہ یہ مومن ہے، اور اس کا ایمان ان سے محبت کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی خوشی کا مقام ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مبارک خان وادے سے ہی تعلق رکھنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حسینی سادات، بولو سبحان اللہ، سیدنا امام حسین کی بھی آل ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ غوث اعظم کے شہزادے کا اگر نعرہ لگ رہا ہے تو صرف انہی کی اولاد ہے، بلکہ امام حسین کی بھی اولاد ہے۔ اور خانقاہ قادریہ موسویہ، یہ سیدنا الشاہ سید موسیٰ قادری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ، جن کا روضہ پاک مزار اقدس حیدرآباد کی سرزمین پر ابھی تلنگانہ میں ہے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی میری وہاں پر 12 حاضری ہوئی ہے۔
اور یہ کاظمیہ کیا ہے اور کاظم کیا ہے؟ یہ کاظم سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نام ہے شہزادہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا۔ تو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو کاظمی لگایا ہے وہ اس نسبت سے کہ ہم امام جعفر صادق کی اولاد ہیں۔ ہاں وہی امام جعفر صادق کہ جن کے نام پاک کی جو ہے آپ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے ننیال سے جو 11ویں نانا ہیں، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بہت قریب سے، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد بزرگوار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ماجد جنتی نوجوانوں کے سردار شہید اعظم سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو یہ خاندان کی نسبت تھی۔ اب آپ شہزادے ہیں حضرت خطیب دکن، شہزادہ غوث زمن سید کاظم پاشا قادری مدد اللہ نورانی کے، اور ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان سے ارادت مندی میں رکھتے ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی۔ اور ہمیں اپنی نسبتوں پر ناز ہونا چاہیے، ہمیں اپنی نسبتوں پر ناز ہونا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو ہم یہ خوش قسمت ہے کہ الحمدللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قادری ہونے پر فخر ہے اور غوث اعظم کے غلام ہونے پر فخر ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں غوث پاک کی غلامی ہی تو سکھائی ہے، اور ایسی غلامی اور ایسی غلامی فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ عرض کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ کے معنی کیا ہے؟ کتے۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے کوئی معمولی کتے نہیں ہیں، غوث کے کتے ہیں، اور غوث کے کتوں کی شان ہوتی ہے، معلوم ہے کیا شان ہوتی ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت کی زبان فرماتے ہیں یا غوث کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی ہم کو سکھائی ہے۔ تو میں آپ تمام سے یہی، اعلیٰ حضرت کا جو چاہنے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے وہ غوث کا غلام ہے کیا؟ اور اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا کبھی غوث اعظم کے خاندان سے بغاوت نہیں کر سکتا اور ان کی آل سے بغاوت نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ ان کی غلامی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نوبل انعام سے بھی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ It is more worthy than the Nobel کی